بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل نمبر 1، فعل ماضی کی گردان۔ کل آپ نے فعل ماضی کی گردان پڑھ لیا تھا، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو علامات ہے اس کو یاد کریں، اسی سے ترجمہ تبدیل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر فعلا، اب اس کا ترجمہ ہے کیا اس ایک مرد نے، اس میں ایک آتا ہے۔ فعلا، یہ جو لام زبرلا ہے اس کے آخر میں الف بڑھاؤ، فعلا، تو الف بڑھانے سے یہ کیا ہو جاتا ہے؟ تثنیہ۔ تثنیہ کس کو کہتے ہیں؟ دو کو۔ تو اب اس میں دو والا ترجمہ آئے گا۔ اب کیا ہوگا ترجمہ؟ کہ کیا ان دو مردوں نے۔ پہلا کیا تھا؟ کیا اس ایک مرد نے، اب کیا ہوگا؟ کیا ان دو مردوں نے۔ اب یہ جو فعلا ہے یہ الف ہٹا دو، یہ جو فعلا ہے اس کے آخر میں واو ساکن لگا دو، اور واو ساکن سے پہلے جو لام ہے اس لام سے زبر ہٹا کر پیش دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ فعلو۔ اب جمع بن جائے گا۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا ان سب مردوں نے۔ واو کو ہٹا دو، اس کے آخر میں تا ساکن لگا دو، فعلت۔ واو کو ہٹا کر تا ساکن لگا دو۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ واحد مؤنث غائب کا، کہ کیا اس ایک عورت نے۔ اب تا ساکن کو ہٹا دو، اس کی جگہ الف لگا دو، تا الف زبر تا لگا دو۔ یہ تا ہٹا دو نا ساکن، اس کی جگہ کیا لگا دو؟ تا الف زبر تا، تو کیا ہو جائے گا؟ فعلتا۔ اب کیا ترجمہ ہو گیا؟ کیا ان دو عورتوں نے۔ تا کو ہٹا کر آخر میں نون مفتو لگا دو، نون زبر والا۔ نون مفتو کا کیا معنی؟ نون زبر والا۔ اور اس سے پہلے جو لام ہے وہ کیا کر دو؟ ساکن کر دو، فعلنا۔ اب کیا ترجمہ ہوگا؟ کیا ان سب عورتوں نے۔ نون کی جگہ تا زبر تا لگا دو، تا مفتو، تا مفتو، فعلتا۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا تو ایک مرد نے۔ تا کو ہٹا دو، توما کر دو، فعل توما۔ اب کیا ترجمہ ہوگا؟ کیا تم دو مردوں نے۔ توما کی جگہ تم کر دو، فعل تم۔ اب کیا ترجمہ ہوگا؟ کیا تم سب مردوں نے۔ یہ جو آخری جو علامات ہے یہ جب تبدیل ہوں گے تو معنی تبدیل ہوگا، اور یہی اہم چیز ہے، اس کو یاد کریں، یہی فاعل ہے۔ اب مثال کے طور پر فعلا، فعلو، میں آپ کو کہوں کہ اس کی ترکیب کریں تو اس کی ترکیب اب یوں کریں گے، فعلا فعل، یہ الف جو آخر میں آ رہا ہے یہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ فعلو میں فعلا فعل ہے، واو ضمیر کیا ہے؟ فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اس کی تفصیل آئے گی۔ تو یہ جو آخری ہے، یہ جو تبدیل ہوتا ہے تو معنی تبدیل ہوتا ہے۔ اب فعلتما، فعلتم، اب جب فعلتی کر دو، تا زیر تی، اب ترجمہ ہوگا کیا تو ایک عورت نے۔ تو یہ اہم چیز ہے، اس کو یاد کریں۔ پھر فعلتما کر دو، تن نہ کر دو تو کیا تم سب عورتوں نے، تو کر دو، فعلتو۔ اب ترجمہ ہوگا میں نے کیا، اب میں چاہے مرد ہوں یا عورت، فعلنا، نون الف زبر نا۔ اب ترجمہ ہوگا ہم نے کیا، اب ہم نے کیا، چاہے دو مرد ہے، چاہے دو عورتیں ہیں، چاہے سب مرد ہے، چاہے سب۔ یہ اہم چیز ہے، اس کو یاد کریں۔ آگے آپ کو یہ طریقہ یہی آپ کو بتائیں گے کہ واحد سے تثنیہ کیسے بنانا ہے، جمع کیسے بنانا ہے، یہ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ تو کل ہم نے یہ پڑھ لیا تھا بحث اثبات فعل ماضی معروف، اب ہے بحث اثبات فعل ماضی مجہول۔ ماضی معروف کس کو کہتے ہیں؟ جس کا فاعل معلوم ہو، اور ماضی مجہول جس کا کرنے والا معلوم ہو نہ ہو۔ اب یہاں دیکھو فعل کا کیا ترجمہ لکھا ہے؟ کیا گیا وہ ایک مرد، فعل کی جگہ ذرا زوریبا رکھ دو، زوریبا۔ اب کیا ترجمہ ہوگا؟ مارا گیا وہ ایک مرد۔ اب یہاں دیکھو ترجمہ ہے مارا گیا وہ ایک مرد۔ اب وہ ایک مرد تو مارا گیا ہے، لیکن کس نے مارا؟ وہ مارنے والا معلوم نہیں ہے، وہ کرنے والا معلوم نہیں ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماضی مجہول۔ ماضی معروف کس کو کہتے ہیں؟ جس کا فاعل معلوم، اور ماضی مجہول جس کا فاعل، جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو۔ پیچھے آپ نے یہی پڑھ لیا تھا۔ اب ماضی مجہول کی گردان ہے، بس اس میں کیا گیا، کیا گیا یہی آئے گا۔ کیا گیا وہ ایک مرد، اب آخر میں الف بڑھاؤ، فعلا کیے گئے وہ دو مرد، فعلو کیے گئے وہ سب مرد، فعلت کی گئی وہ ایک عورت، فعلتا کی گئی وہ سب عورتیں، فعلن کی گئی وہ سب عورتیں، فعلتا کیا گیا تو ایک مرد، فعلتما کیے گئے تم دو مرد، فعلتم کیے گئے تم سب مرد، فعلتی کی گئی تو ایک عورت، فعلتما کی گئی تم دو عورتیں، فعلتن کی گئی تم سب عورتیں، فعلتو کیا گیا میں ایک مرد یا ایک عورت، فعلنا کیے گئے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں۔ یہ ماضی مجہول گردان ختم۔ اب بحث نفی فعل ماضی معروف۔ نفی، نفی کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے آپ نے پڑھا ہے، نفی منفی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کسی کام کا نہ ہونا پایا جائے۔ تو یہاں دیکھو نہ ہونا، ما فعل، نہیں کیا اس ایک مرد نے۔ پہلے کیا تھا؟ اس بات مثبت میں
کیا اس ایک مرد نے. اب کیا ترجمہ ہے؟ نہیں کیا اس ایک مرد نے. تو اس میں نہیں آ رہا ہے نا, کسی کام کا نہ ہونا پایا جا رہا ہے کہ اس نے نہیں کیا, تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفی فعل ماضی معروف. باقی اسی طرح ہے ماضی معروف, اس کے بعد ماضی مجہول آئے گا لیکن نفی ہے, بس وہی پہلی والی گردان ہے لیکن شروع میں ما آ گیا, اور ما کی وجہ سے کس کا معنی پیدا ہو گیا؟ نفی کا. تو ما فعل نہیں کیا اس ایک مرد نے, ما فعلا نہیں کیا ان دو مردوں نے, ما فعلو نہیں کیا ان سب مردوں نے, ما فعلت نہیں کیا اس ایک عورت نے, ما فعلتا نہیں کیا ان دو عورتوں نے, ما فعلنا نہیں کیا ان سب عورتوں نے, ما فعلتا نہیں کیا تو ایک مرد نے, ما فعلتما نہیں کیا تم دو مردوں نے, ما فعلتم نہیں کیا تم سب مردوں نے, ما فعلتی نہیں کیا تو ایک عورت نے, ما فعلتما نہیں کیا تم دو عورتوں نے, ما فعلتن نہیں کیا تم سب عورتوں نے, ما فعلت نہیں کیا, اب چاہے میں ایک مرد ہے یا ایک عورت ہے, میں کا ترجمہ نہیں کیا میں نے, اب چاہے مرد یا عورت ہے. ما فعلنا نہیں کیا ہم نے, اب چاہے دو مرد ہیں یا دو عورتیں ہیں یا سب مرد ہیں, سب کے لیے صیغہ کیا ہے؟ مشترک ہے, شریک ہے. اب یہی چیز ہے لیکن بس ماضی مجہول, بس نفی فعل ماضی مجہول. ماضی مجہول کس کو کہتے ہیں؟ جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو. اب دیکھو نہیں کیا گیا وہ ایک مرد, اس کی جگہ ذرا اور لفظ رکھ دو, ما ضربا نہیں مارا گیا وہ ایک مرد, وہ ایک مرد نہیں مارا گیا ہے, تو کرنے والا معلوم ہو نہیں ہے, وہی چیز ہے پہلے والا. ما فعل نہیں کیا گیا وہ ایک مرد, ما فعلا نہیں کیے گئے وہ دو مرد, ما فعلو نہیں کیے گئے وہ سب مرد, ما فعلت نہیں کی گئی وہ ایک عورت, ما فعلتا نہیں کی گئی وہ دو عورتیں, ما فعلنا نہیں کی گئی وہ سب عورتیں, ما فعلتا نہیں کیا گیا تو ایک مرد, ما فعلتما نہیں کیے گئے تم دو مرد, ما فعلتم نہیں کیے گئے تم سب مرد, ما فعلتی نہیں کی گئی تو ایک عورت, ما فعلتما نہیں کی گئی تم دو عورتیں, ما فعلتن نہیں کی گئی تم سب عورتیں, ما فعلت نہیں کیا گیا میں ایک مرد یا ایک عورت, ما فعلنا نہیں کیے گئے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں. آگے دیکھو فائدہ لکھا ہے, فائدہ میں وہی چیز لکھی ہے جو ابھی میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ فعلا جو ہے فعلا, اس کے آخر میں آپ الف بڑھا دو, فعلا تو کس کا صیغہ بن جائے گا؟ تثنیہ مذکر کا. اس کے آخر میں واو بڑھا دو, اور جب واو بڑھاؤ گے تو پھر لام کی جو زبر ہے اس کو ہٹا کر کیا دو گے؟ پیش. فعلو تو جمع بن جائے گا. اس کے آخر میں تا ساکن لگا دو فعلا کے آخر میں, تو فعلت واحد مؤنث بن جائے گا. تا ساکن کو ہٹا کر لفظ تا بڑھا دو, تا الف زبر تا فعلتا تو تثنیہ مؤنث غائب. تا کو ہٹا دو, نون مفتو لگا دو, اور نون مفتو سے پہلے لام کو کیا کر دو؟ ساکن کر دو, فعلنا کیا بن جائے گا؟ جمع مؤنث غائب. تو یہ طریقہ بتا رہے جو ابھی میں نے آپ کو بتا دیا. تو دیکھو فائدہ, کہتے ہیں ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب کے آخر میں الف بڑھا دینے سے تثنیہ مذکر غائب بن جاتا ہے. جیسے دیکھو فعلا, اس کے آخر میں الف بڑھا دو فعلا تو تثنیہ مذکر غائب بن گیا. اور واو اور اس سے پہلے پیش, واو بڑھا دو تو اس سے پہلے پیش دینا پڑے گا لام کو, پیش لگا دینے سے جمع مؤنث غائب بن جائے جیسے فعلو. اور تا ساکن بڑھا دینے سے واحد مؤنث غائب بن جاتے جیسے فعلت. تا ساکن کو ہٹا دو, لفظ تا, تا الف زبر تا بڑھا دو فعلتا تو لگا دینے سے تثنیہ مؤنث غائب فعلتا ہو جاتا ہے. کہ یہی عمل ہر فعل ماضی میں کرو. اب یہ نہیں کہ اب ہر جگہ فعلا کو ڈھونڈو, جو بھی فعل ماضی ہے فعلا کر دو, نصر کر دو, سمع کر دو, جو بھی فعل ماضی ہے, اجتنب کر دو, استنصر کر دو, فعل ماضی یہی طریقہ ہے. تثنیہ بنانا ہے تو الف بڑھا دو, واو بڑھا دو, جمع بن جائے گا. تا ساکن بڑھا دو, واحد مؤنث غائب بن جائے گا. لفظ تا بڑھا دو, تثنیہ مؤنث غائب بن جائے گا. نون مفتوح بڑھا دو اور اس سے پہلے لام ساکن کر دو تو جمع مؤنث غائب بن جائے گا. یہی طریقہ سب میں کرنا ہے. تو کہتے ہیں یہی عمل ہر فعل ماضی میں کرو. جیسے اجتنبا, اس کے آخر میں الف بڑھا دو, اجتنبا, اس کے آخر میں واو بڑھا دو اور اس سے پہلے پیش اجتنبو تو جمع مذکر غائب. اس کے آخر میں لفظ تا بڑھا دو, اجتنبت, لفظ تا ساکن بڑھا دو. اب لفظ تا بڑھا دو تو تثنیہ بن جائے گا اجتنبتا. اب نون بڑھا دو, نون مفتو اور اس سے پہلے ساکن اجتنبنا. تا بڑھا دو اجتنبتا, اجتنبتما, اجتنبتم, اجتنبتی, اجتنبتما, اجتنبتن, اجتنبتو, اجتنبنا. اس طرح یہ اپنے اور بھی صیغے آگے آ رہے ہیں, مشق آ رہے ہیں, ابھی سے ہی اچھا مشق کر لو تاکہ آگے آپ کے لیے آسانی ہو. اور واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو ساکن کر کے نون مفتوح لگا دینے سے جمع مؤنث غائب بن جائے گا. یہی پہلا صیغہ جو ہے فعلا. فعلا میں لام کو کیا کر دو؟ ساکن کر دو اور آخر میں نون مفتوح یعنی نون زبر والا لگاؤ تو کیا بن جائے گا؟ فعلنا تو واحد جمع مؤنث غائب بن جائے گا فعلنا. اور تائے مفتوح لگا دینے سے
واحد مذکر حاضر فعلتا تو واحد مذکر حاضر بن گیا. تما سے تثنیہ مذکر حاضر فعلتما، تم سے جمع مذکر حاضر فعلتم. اور تا مکسور سے واحد فعلتی، تا مکسور کا وہ تا جس کے نیچے زیر ہو، کسرہ والی زیر والی تا، تا مکسور زیر والی تا. فعلتی کون سا صیغہ ترجمہ کون سا ہے؟ کیا تو ایک عورت نے، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ بن جائے گا. تما سے مؤنث تثنیہ مؤنث حاضر فعلتما، تن سے جمع مؤنث حاضر فعلتن. اور تا مضموم، مضموم ضمہ کس کو کہتے ہیں؟ پیش. تو مضموم پیش والا حرف، تو تا مضموم کا کیا معنی؟ یعنی تا ہو جس کے اوپر کیا آ رہا ہو؟ پیش آ رہا ہو. تا مضموم سے واحد مذکر و مؤنث متکلم فعلتو بن جاتا ہے، میں نے کیا، چاہے اب مرد ہو یا عورت ہے. اور نا سے لفظ نا، نون الف زبر نا، فعلنا سے تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم فعلنا بن گیا. کہتے یہی عمل حرف ماضی میں کرو، جیسے اجتنب سے اجتنبنا، اجتنبتا، اجتنبتما، اجتنبتم، اجتنبتی، اجتنبتما، اجتنبتن، اجتنبتو، اجتنبنا بنیں گے. اس کو آپ خوب یاد کرو، پکا یاد کریں. آگے آپ کو ایک طریقہ بتائیں گے کہ فعل معروف سے مجہول کیسے بنائیں گے. دیکھو آپ نے ماضی معروف پڑھ لیا فعلا، اور آگے کیا ماضی مجہول فعیلا. تو یہ فعیلا جو ماضی مجہول ہے، یہ فعلا سے کیسے بنا، اس کا کیا طریقہ ہے، ہر فعل ماضی معروف کو مجہول کیسے بنائیں گے، اس کا قاعدہ کیا ہے، تو وہ اگلے صفحے پر آ رہے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.